تاریخ اسلام کے اندر کیا حیثیت تھی امام کی؟ ابو بکر نے عمر سے کہا رضی اللہ عنہما کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، تو وہ فرماتے ہیں نہیں، انت احق بذالک منی۔ امام کا جو تقرر ہے وہ کون کرتا تھا، اور اس کے اوصاف اور یہ سارے معاملات کیا دیکھے جاتے تھے؟ جو بنیادی طور پر انگریز کے وفادار تھے، آپ سمجھیں کہ پالتو تھے اگر میرا یہ لفظ زیادہ سخت نہ ہو، اور اس وفاداری کا صلہ انگریز نے اسے زمینیں اور جائیدادیں اور جگیریں تقسیم کر کے دیا تھا۔ انگریز دور تھا، اس کے اندر امام کا جو سٹیٹس تھا وہ کیا تھا؟ انگریز کے لیے سب سے بڑا باغی، اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والا، آزادی کا علم بلند کرنے والا، وہ ایک مولوی تھا۔ اس سارے دورانیے کے اندر یہ جو دور گزرا ہے انگریز کا، تو اس دور کے اندر کسی لیڈر کو جو اسلامک لیڈر ہو، بڑا ہو، اصلاح کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اس کو ٹھیک کر لے؟ اسلامی ریاست اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی ہوگی تو پھر تاریخ کی جو باقیات ہیں وہ باقیات سیئات ہوں یا صالحات ہوں، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے ائمہ مساجد اور ان کے وظائف کے ساتھ، اور ان کا جو وقار ہے، ان کی جو ضرورت ہے معاشرے کے اندر، وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو ریاست اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ابحاث جاری ہیں۔ مسجد کو اور امام کو معاشرے کے اندر اسلام نے کیا اہمیت فراہم کی ہے، اور ایک امام اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کا جو وقار ہے، اور بر صغیر کے اندر سامراج جو انگریز دور تھا، اس نے جب آ کے امام کو اس کی جو حیثیت تھی وہ کم کی یا کم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد جو دور رہا وہ آپ ناظرین نے تاریخ کے اندر پڑھ رکھا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے مسجد کو اور امام کو کیا اہمیت دی ہے، اس کا معاشرے کے اندر جو کردار ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انگریز دور نے کس طریقے سے ایک عظیم مقام و مرتبے والے منصب کو کس طریقے سے زیر کرنے کی کوشش کی، اور آج کی موجودہ صورتحال کے اندر یہ بحث کیوں محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم نے ائمہ کرام کو سنبھالنا ہے یا ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بڑھانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں ڈاکٹر آصف جوید صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ بیان کر دیجئے کہ اسلام نے مسجد کو اور امام کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا جو منصب ہے، اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ ایک اہم موضوع پر آپ نے کچھ معروضات گوش گزار کرنے کا موقع مجھے فراہم کیا ہے۔ مسجد کا ادارہ مسلم سماج میں ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے، بے شک، اور معاشرتی سرگرمیاں اس کمیونٹی سینٹر کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔ مساجد میں سے جو سب سے پہلی مسجد ہے، جسے المساجد کہنا چاہیے، اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ میں مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ اور یہ جو پہلا گھر ہے وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ مل کر تعمیر فرمایا تھا۔ بالکل۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل۔ اور اسی موقع پر، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت پر فائز کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اس کے بعد بھی مساجد کی جو تعمیر ہے اور اس کا جو انتظام و انصرام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن حکیم اس شخص کے ایمان کی گواہی دیتا ہے کہ جو مسجد کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہی شخص مسجد کی آباد کاری میں جت جاتا ہے۔
اور مسجد کا خیال نہ رکھنا، مسجد کا امن خراب کرنا، مساجد میں فساد مچانا، مساجد کو بند کر دینا، یہ بڑا ظلم ہے۔ بلکہ سب سے بڑا ظالم اسی شخص کو کہا گیا، من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہو اور اس کی جد و جہد یہی ہو کہ مساجد کا نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مسجد کا ادارہ اتنا اہم ادارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء کو اس کے انتظام و انصرام پر مامور فرمایا، اور اللہ عز و جل نے اس شخص کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ منسلک رہتا ہے، مسجد کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ساتھ بتائیے آپ کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک امام مسجد کا جو منصب ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم اسلامی تاریخ کا اور اسلامی تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امامت اور قیادت ایک ہی شخصیت میں اور ہستی میں جمع ہوتی تھی۔ یہ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء تعمیر فرمائی، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ کے مبارک حجرے تھے، آپ کی رہائش تھی۔ اسی مسجد قباء اور مسجد نبوی کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ جو مسجد ہے، مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی ہو، اس کی بنیاد اور نہاد تقویٰ پر ہے، اور انہی کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، امامت کروائیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ ساتھ، منصب نبوت کے ساتھ ساتھ، اور آپ حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ امام مسجد بھی تھے، ایسی اور آپ ہمیشہ امامت کرواتے رہے ہیں۔ آخری 2-4 ایام جب بیماری انتہائی بڑھ گئی، تب آپ مسجد میں تشریف نہ لا سکے، تو حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہیے وہ میری جگہ پہ نماز پڑھائیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15-17 نمازیں آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے مصلی امامت پر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تھے، وہ بھی خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ امام مسجد بھی ہوا کرتے تھے۔ ایسی اور آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ کی جو بیعت ہوتی تھی، بیعت عامہ، وہ مسجد میں ہوتی تھی، اور خلیفہ وقت اپنا جو پہلا خطبہ صدارت تھا یا خطبہ خلافت تھا آپ کہیے، وہ بھی مسجد ہی میں اس کی اناؤنسمنٹ کرتا تھا، خطبہ خلافت بھی مسجد ہی میں دیا کرتا تھا۔ چنانچہ خلفائے راشدین چاروں کے چاروں وہ بنیادی طور پر امام مسجد بھی تھے، حتیٰ کہ خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عین حالت نماز میں بلکہ حالت امامت میں ایسی شہید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں انہیں شہید محراب کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کے خلفائے راشدین ہوں، وہ حاکم وقت ہونے کے ساتھ ساتھ امام مسجد بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ میں، ہماری تہذیب کا یہ حصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے، ہماری سیادت اور قیادت کے لیے، اور خود ہمارے ائمہ مساجد کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ آج کے دور کے اندر دیکھا جائے تو امام مسجد کو صرف 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام سمجھا جاتا ہے۔ تو تاریخ اسلام کے اندر جو امام کا مقام و مرتبہ تھا وہ کیسا تھا؟ یعنی پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو آج جو صورتحال ہے وہ بالکل برعکس ہے۔ تو اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر کیا حیثیت تھی امام کی؟ یہ ہمارے دور زوال کا المیہ ہے۔ ہم ذہنی طور پر مغلوب ہیں، بلکہ غلام کہنا چاہیے۔ تو ذہنی طور پر مغلوب اقوام اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، بلکہ اپنے ہیروز تک کو زیرو بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ ورنہ اپنی تاریخ کا، اپنی تعلیم تہذیب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی امامت کرسی صدارت کی بنیاد رہی ہے۔ ایسی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں اور اسلامی فقہ میں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ مسجد کی امامت کرسی صدارت کی، کرسی امارت کی بنیاد رہی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا، مشاورت جاری تھی، تجاویز آ رہی تھی، اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابوبکر صدیق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حین حیات میں اپنے مصلے پر کھڑا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر سے فرمایا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا تھا، ہم آپ کو اپنی دنیا کا امام بناتے ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کیا ہے کہ انہوں نے امامت صغریٰ پر امامت کبریٰ کو قیاس کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہی بنیاد ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ خلفائے راشدین ہیں، ان کا جو زمانہ ہے اور انہوں نے جو عمال مقرر فرمائے، ان کا بھی بنیادی طور پر یہی وظیفہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی دیگر اعمال کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز مسجد میں پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ پڑھائیں گے بھی اور امامت بھی کروائیں گے۔ ایسی تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اور خلیفہ ثانی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو پورا ایک چیپٹر ہے جسے ہم اولیات عمر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ائمہ کرام کی جو ہے نا وہ تنخواہیں مقرر کی، مؤذنین کی جو ہیں تنخواہیں وہ مقرر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا بعد کا خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، جو منصب امامت ہے یہ بڑا ہی معتبر اور باوقار منصب رہا ہے، امامت کے ساتھ ساتھ دیگر اختیارات کا بھی حامل رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم عروج پر تھے، جب ہم غالب تھے، جب ذہنی مغلوبیت نہیں آئی تھی، غلامی نہیں آئی تھی۔ تو جب غلامی آئی، جب محرومی آئی، تو ہم نے امام وقت کو 2 رکعت کا امام سمجھنا شروع کر دیا، اس کا وقار مجروح کر کے رکھ دیا، حقارت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو گورنرز ہوتے تھے خلیفہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی گورنری کے ساتھ ساتھ امامت کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں۔ بڑے معروف ریسرچر ہیں انگریز، مسٹر ٹامس آرنلڈ، ان کا یہ خیال ہے، اور انہوں نے اسلامی تہذیب کا، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جو خلیفہ کا منصب تھا اس کے فرما روا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ خلیفہ کی ذات میں بیک وقت سیاسی اور مذہبی اختیارات مجتمع ہو جاتے ہیں، بیک وقت وہ سیاسی اور مذہبی اختیارات کا حامل ہوتا تھا۔ ایسی نماز کی امامت کروانا، جمعہ کا خطبہ دینا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا، ایسی اور خلافت کا بنیادی مقصد دین کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا تھا۔ دین کے اسی تحفظ کے لیے خلیفہ وقت جنگ بھی کرتا تھا اور جہاد بھی کرتا تھا۔ ایسی تو یہ ہمارا امامت کا منصب رہا ہے، بڑا ہی معتبر، بڑا ہی متبرک اور بڑا ہی مقدس منصب۔ اس حوالے سے سوالات بھی اٹھائے جاتے تھے کہ اگر عید کا اور جمعہ کا خطبہ جمع ہو جائے تو وہ خلیفہ کے لیے بڑا ثقیل ہوتا ہے معاملہ، تو یہ ویسے بھی ہم نے پڑھ رکھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک امام سربراہ بھی ہوگا، امام مسجد بھی ہوگا، تو پھر ہی اس کے لیے ثقیل ہوگا نا۔ جی جی، ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ امام کا جو تقرر ہے وہ کون کرتا تھا، اور اس کے اوصاف اور یہ سارے معاملات کیا دیکھے جاتے تھے؟ ہمارے سب سے پہلے امام تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات والا صفات میں بیک وقت یعنی نبوت ہے، امامت ہے، سیادت اور قیادت ہے، اور یہ سب مناصب اللہ عز و جل کی طرف سے سبحان آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی غزوات کے لیے یا ضروری سفر کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑتا تو اپنے بعد اپنا ایک امام مقرر کر کے جاتے، نائب امام ہوتا، اور خاص طور پر یہ سعادت حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے حصے میں آتی تھی، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مختلف علاقوں میں ائمہ کا تقرر بھی فرمایا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں امام بنایا جائے، تو آپ نے انہیں امام مقرر کر دیا۔ اور امام مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں سے کوئی شکایت موصول ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتساب بھی فرماتے تھے اور اصلاح بھی کرتے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے
آخری ایام میں جناب ابوبکر صدیق کو امام مقرر کیا، اور خلفائے راشدین بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ خود بھی امام تھے، اور اپنے جو گورنرز تھے، عمال، والی تھے یا امیر تھے یا عامل تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ انہوں نے امامت بھی کروانی ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جو ان کی اولیات عمر ہیں، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ انقلابی اور تاریخی اقدامات جو ہماری تاریخ میں پہل آپ نے اٹھائے، ان میں سے ایک انتہائی شاندار اقدام یہ بھی تھا کہ آپ نے باقاعدہ طور پر بیت المال سے ائمہ کرام کی اور مؤذنین کی جو تنخواہیں ہیں وہ مقرر کر دیں۔ تو یہ جو ہے کہ امام کا تقرر کون کرے گا اسلامی ریاست میں، ریاست کے سربراہ کو یہ یعنی اس کا حق ہے کہ وہ ائمہ کرام مقرر کرے، ترجیحات کی بنیاد اور پر، ترجیحات کی بنیاد پر، بنیادی اوصاف کی بنیاد پر، اور اس میں زیادہ علم والا، زیادہ تقوی والا، زیادہ فضیلت والا۔ آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ انہیں کہو نماز پڑھائیں، تو رقیق القلب تھے، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کے مصلی پر میں کیسے کھڑا ہوں گا۔ ابو بکر نے عمر سے کہا رضی اللہ عنہما کہ آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے، تو وہ فرماتے ہیں نہیں، انت احق بذالک منی، آپ اس منصب کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی علم کو، اسی تقوی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی صحبت کو ملحوظ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو مد نظر رکھا۔ تو ائمہ کے تقرر میں اور ائمہ کے تعیناتی میں جہاں ریاست، اسلامی ریاست کا یہ اختیار ہے، وہاں اسے یہ اوصاف بھی ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے جو اسلام نے میرٹ مقرر کیا ہے، جو بنیادی طور پر آداب ہیں، بنیادی احکامات ہیں۔ بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے، فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ اسلام کے اندر کس طریقے سے منتخب کیا جاتا تھا ایک امام کو، اور کیا منصب تھا، مقام و مرتبہ تھا امام کا۔ بر صغیر کے اندر جو انگریز دور تھا، اس کے اندر امام کا جو سٹیٹس تھا وہ کیا تھا، اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرمائیے۔ بر صغیر میں شیر شاہ سوری نے زمین کی پیمائش کا ایک نظام مرتب کیا تھا، اور جب انگریز یہاں آ کر قابض ہوا ہے تو اس نے سوری نظام ہی کی بنیاد پر جو زمین کا ریکارڈ ہے اسے مرتب کرنا شروع کیا، اور متحدہ پنجاب کی آبادی کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آبادی کا ایک حصہ اس نے کاشتکار کے نام سے ڈکلیئر کیا، اور دوسرے حصے کو اس نے غیر کاشتکار کہا۔ کاشتکار آبادی میں ان ذاتوں اور برادریوں کو شامل کیا گیا، آپ سمجھیں کہ سرداروں کو اور وڈیروں کو اور نوابوں کو اور خانوں کو، جو بنیادی طور پر انگریز کے وفادار تھے، آپ سمجھیں کہ پالتو تھے، اگر میرا یہ لفظ زیادہ سخت نہ ہو، اور اس وفاداری کا صلہ انگریز نے اسے زمینیں اور جائیدادیں اور جگیریں تقسیم کر کے دیا تھا۔ تو یہ کاشتکاروں کی ایک پوری لسٹ تھی۔ دوسری لسٹ غیر کاشتکاروں کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا کام کر کے، اپنے ہنر کی بنیاد پر، اپنے فنون کی بنیاد پر محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تو ان کو انہوں نے غیر کاشتکار کا نام دیا، اور اس میں 2 درجن کے قریب مختلف برادریاں، مختلف قسم کے جو ان کو شامل کیا، اور جنہیں ہم معاشرے میں کمی کمین کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان نوابوں نے پھر ان کو کمی کمین سمجھنا، نیچ ذات کا سمجھنا، حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اب بھی اگر آپ کسی ڈی سی آفس میں ریونیو ریکارڈ پرانا ملاحظہ کریں تو وہاں ایک فہرست کمیاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس میں جہاں 2 درجن دیگر نام آپ کو دکھائی دیں گے، وہاں ایک نام مولوی اور امام مسجد کا بھی ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر انگریز کی اس نفرت کا اظہار تھا، کیونکہ انگریز کے لیے سب سے بڑا باغی، اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والا، آزادی کا علم بلند کرنے والا وہ ایک مولوی تھا۔ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔
تو اسے نیچے دکھانے کے لیے، اسے حقیر ثابت کرنے کے لیے اس نے مولوی صاحب کو بھی اسی فہرست کمیاں میں شامل کر دیا، اور جو نواب اور وڈیرے تھے وہ جہاں دیگر کمی کمین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی طرح مولوی کے ساتھ وہ ڈیل کرتے تھے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں مولوی بیچارہ ہے، مولوی بیچارہ ہے، اور اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کو سوشل سٹیٹس کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ سب بنیادی طور پر وہ انگریز کا چال چلن تھا، انگریز کا طریقہ تھا، انگریز کی پالیسی تھی، جو آج بھی ہمیں اپنے معاشرے میں اس کا ایک پرتو نظر آتا ہے۔ اچھا، جب اس امام کو اس دور میں، انگریز دور میں کہنا تو نہیں چاہیے، کمی کمین بنایا گیا، تو اس وقت اس کی جو آمدن تھی یا اس کا جو وظیفہ تھا وہ کیا مقرر کیا گیا؟ دیکھیے، امام کو اس وقت جو انگریز کا سرکاری ریکارڈ ہے، خصوصاً متحدہ پنجاب کا، جو لقب دیا گیا، جو عہدہ تھا، اس کا منصب تھا، امام کہا جاتا تھا، یا مولوی یا قاری یا ملا یا محرر امام۔ اس کے فرائض میں یہ کام شامل تھے کہ اس نے نماز پڑھانی ہے، نکاح پڑھانا ہے، جمعہ اور عید کا خطبہ دینا ہے، یا کسی فوتیدگی کے موقع پر جنازہ ہے اور اس کی دعا ہے۔ تو یہ اس کے کام تھے، اور اس کی آمدن جیسے باقی کمیوں کی آمدن تھی، مولوی کی آمدن کا بھی وہی ذریعہ تھا۔ یعنی سرکار نے اس میں مختلف اضلاع کی مناسبت سے کچھ چیزیں طے کر دی تھیں، وہ انڈرسٹوڈ ہی تھیں کہ سالانہ بنیادوں پر مولوی صاحب کو، امام مسجد کو، فی گھر 1 یا 2 من اناج دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی 1 ایکڑ 8 کنال کے قریب زمین ہے جو بحق امام معاف شدہ زمین تھی۔ معاف شدہ زمین ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ٹیکس فری تھی، اس پر جو آبیانہ ہے یا لگان ہے وہ عائد نہیں ہوتی تھی۔ وہ زمین تو سرکاری ملکیت تھی، اس کی جو پیداوار ہے اس پر امام کا حق ہوتا تھا، وہ ٹیکس فری ہوتی تھی، اور جب تک امام خدمت کرتا رہتا تھا، اس 1 ایکڑ پر امام ہی کا حق ہوتا تھا، یعنی اس کی پیداوار پر۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی چیز مقرر تھی کہ نکاح پر اور جنازے پر عرف اور رواج کے مطابق جو جنازے پر اور نکاح پر اجرت ہے یا عید بقرعید پر نذرانے ہیں، وہ ہر گاؤں کے لوگ اہل دے اپنے معروف رسم کے مطابق اسے ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ بعض علاقوں میں یعنی ایک عید، شبرات یا جمعرات کی روٹیاں بھی تھیں، مخصوص ایام میں کھانا بھی تھا، وہ مولانا کے گھر جاتا تھا۔ تو اس طور سے جو مولوی ہے بیچارہ، اس کا گزر بسر ہوتا تھا، اور بالکل اسی طرح اسے ڈیل کیا جاتا تھا جس طرح باقی کمی کمین کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو دیکھا جائے تو آج بھی گاؤں دیہات کے اندر یہ معاملات کچھ جگہ پہ چلتے ہیں۔ ممکن ہے اب کم ہو گئے ہوں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ جب وہ امام ہوا کرتے تھے تو کس طریقے سے وہ ہر گھر سے جا کے روٹی اکٹھی کرتے تھے اور سارے معاملات اس طرح کے۔ جی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ کے ہاں نظام نہیں ہوگا، جب ریاست اس کو کنٹرول نہیں کرے گی، ریاست، اسلامی ریاست اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی ہوگی، تو پھر تاریخ کی جو باقیات ہیں وہ باقیات سیئات ہوں یا صالحات ہوں، اس کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ وہ نظام چل رہا ہے، اور اب بھی باقی ہمارے ہاں پنجاب کے بعض دیہات میں یہ فی ایکڑ جو ہے مولانا صاحب کے لیے مختص وہ چلی آ رہی ہے، چوکی دار کے لیے مختص وہ بھی چلی آ رہی ہے۔ تو وہی ایک جو رسم تھی، یا وہی جو ایک ان کے ہاں ایک قانون اور دستور تھا، وہ ہمارے ہاں اب بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں بعض جگہوں پر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سارے دورانیے کے اندر یہ جو دور گزرا ہے انگریز کا، تو اس دور کے اندر کسی لیڈر کو، جو اسلامک لیڈر ہو، بڑا ہو یا کوئی مفکر ہو، تو ان کو ائمہ اکرام کے وقار کے مطابق، سٹیٹس کے مطابق اصلاح کی، مساجد کی یا ائمہ اکرام کی اصلاح کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اس کو ٹھیک کر لے؟ جی، ضرورت تو بڑی محسوس ہوئی، لیکن عملی قدم اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ محکومانہ اور غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہوں تو اس وقت تو قریب ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب عدالتیں انگریز کی ہیں، ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں، عدل و انصاف نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اور خلافت راشدہ وہ بس تاریخی صفحات کا حصہ تھی،
عملاً تو کوئی دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ البتہ روشنی کا ایک مینارہ اور روشنی کی ایک کرن سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تحریک مجاہدین تھی۔ ان کے بارے میں مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ہندوستان میں پہلی اسلامی تحریک ہے، اس میں تذکرہ صادقہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے ان علاقوں میں اور ان دیہات میں جہاں مساجد نہیں تھیں مسجدیں تعمیر کروائیں، اور مسجدوں میں پھر پڑھا لکھا امام مقرر کیا۔ امام کے فرائض میں شامل تھا کہ وہ امامت اور خطابت کے ساتھ ساتھ جو اہل دی ہیں ان کے جھگڑوں میں فیصلہ بھی کرے گا۔ صحیح۔ اور پھر ایک پورے حلقے میں ایک مرکزی اور جامع مسجد بنائی، اور جامع مسجد کا جو امام اور خطیب ہوتا تھا وہ نسبتاً زیادہ پڑھا لکھا، نسبتاً زیادہ متدین ہوتا تھا، اور اس کا جو سٹیٹس تھا آپ سمجھیں کہ سیشن جج کا تھا۔ صحیح۔ پورے حلقے میں جو مسلمانوں کے باہمی تنازعات ہوتے تھے ان کا اسلامی بنیادوں پر فیصلہ کرنا بھی امام صاحب کی ذمہ داری میں شامل تھا، اور اگر امام صاحب کے فیصلے پر فریقین میں سے کسی کو اختلاف ہوتا تو وہ پھر سید صاحب کو دستک دیتا، اور سید صاحب خود اس علاقے میں چل کر حاضر ہوتے اور تصفیہ فرماتے تھے۔ تو یہ ان کی بہرحال ایک تحریک تھی، بڑی زبردست ان کی کاوش تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ تو اس طرح کی کوششیں بھی ہوتی رہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں، کہ ہم دوبارہ سے وہ وقار اور مقام حاصل کریں، اور خاص طور پر جو مسجد ہے اس کو اسلامی معاشرے کا مرکز بنایا جائے، اور ہماری جو ساری جو کمیونٹی سینٹر ہے وہ اسے ہونا چاہیے، یہیں سے نماز ہو، اذان ہو، خطبہ ہو، اور خطبے میں سرکار کی جو بنیادی اسلامی ریاست ہے اس کی جو بنیادی پالیسیاں ہیں وہ طے کی جائیں، اسی کو اناؤنس کیا جائے، اور عدل و انصاف کے لیے ایک عدالت کا بھی کام دے رہی ہو۔ یہ کوشش تھی سید صاحب کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا جاتا ہے تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے سیگمنٹ میں آپ ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔